Grade 4 Islamic Studies Chapter 4 Auzubillahiminash-shaytanir-rajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim Chapter 4 Surah Al-Fatiha The Opening. آج ہم سورہ الفاتحہ کے بارے میں پڑھیں گے. سورہ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، the opening. سورہ الفاتحہ the opening revealed in مکہ. یہ جو سورہ ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب یہ سورہ اتری. یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. The translation of the meaning of the surah. In the name of Allah, the most kind, the most merciful. اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ kind اور merciful ہے، رحمان اور رحیم ہے. All praise is due to Allah. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. The Lord of all the worlds. جتنے بھی worlds ہیں، عالمین ہیں، وہ ان سب کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے. The most kind, the most merciful. وہ بہت زیادہ kind اور سب سے زیادہ merciful ہے، رحم کرنے والا ہے. Master of the day of judgment. وہ judgment day جو ہوگا اس کا master ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا. مالک ہوگا یوم الدین کا. You alone we worship. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. And to you alone we turn for help. اور جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. Guide us to the straight path. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھے راستے کی طرف ہمیں گائیڈ کیجیے. The path of those on whom you have bestowed your grace. ان کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا، جن کو آپ نے پسند کیا. Not of those who earned your anger. اور ان کا راستہ نہیں دکھانا جن پہ کہ آپ کا غضب نازل ہوا. Nor of those who have gone astray. اور ان کا بھی نہیں دکھانا جو اپنے راستے سے بھٹک گئے. تو یہ ایک طرح کی دعا ہے جو ہم جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو قرآن شروع ہوتا ہے سورہ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں ایک دعا، یہ دعا ہے. سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ایک قسم کی دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا. ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں اس کا سورہ فاتحہ کا. سورہ الفاتحہ The ayat بسم اللہ الرحمن الرحیم occurs in the Quran before every surah except سورہ التوبہ. یہ سورہ جو شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ قرآن کی ہر سورہ جو ہے وہ اسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے سوائے سورہ التوبہ کے. سورہ توبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف وہ ایکسیپشن ہے کہ وہاں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، جو کہ سورہ نمبر 9 ہے قرآن مجید کی. This ayah has two of the most beautiful names of Allah. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام ہیں، الرحمن اور الرحیم. Both these names of Allah show how kind, merciful and caring He is. یہ نام ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کتنا زیادہ kind ہے، merciful ہے، اور ہمارے لیے کتنی کیئر کرتا ہے، caring ہے. The word Allah in بسم اللہ is the personal name of Allah. اب جب ہم بسم اللہ بولتے ہیں، بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے بی یعنی ساتھ، اسم یعنی نام، اللہ کے نام کے ساتھ. اس میں یہ جو اللہ نام ہے یہ اللہ کا پرسنل نام ہے. باقی جو 99 نیمز ہیں وہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں جو اللہ کی کوالٹیز بتاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا جو خاص جو خود کا نام ہے
وہ اللہ ہے. The word حمد means praise and thankfulness, جس میں آیا ہے الحمدللہ آیا ہے. تو حمد کا مطلب ہوتا ہے پریز کرنا، تعریف کرنا اور شکر ادا کرنا. تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے. الحمد مینس پیور پریز آف اللہ. جو حمد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. It also includes praise for the gifts and blessings he has given us. یہ اس لیے بھی ہے جو اللہ نے ہمیں گفٹس دیے ہیں، جو بلیسنگس، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان سب کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اینڈ فائنلی اٹ ایکسپریسز تھینکفلنس فار آل دا گڈ. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو کچھ بھی نعمتیں، جو کچھ بھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہر چیز کے لیے ہم اللہ کو تھینک کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. وچ کمز فرام ہم، جو کہ اس کی طرف سے ہے. اینڈ آل دا فیورس وی ریسیو فرام ہم، اور جتنے بھی فیورز، جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں اللہ سے ریسیو ہوتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں، ہم ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وی اسٹارٹ دا ڈے فار ایگزامپل بائی سینگ، جب ہم اپنا دن شروع کرتے ہیں، جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم جو صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے الحمدللہ کہتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. تو اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پریز کرتے ہیں. وی اسٹارٹ دا ڈے بائی فار ایگزامپل بائی سینگ پریز ٹو بی اللہ who has brought us to the life after causing us to die. جب ہم سو رہے تھے تو ہم مر گئے تھے، ہماری روح نکل گئی تھی، لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح ڈالی تو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا. اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور صبح اٹھنے کی جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم الحمد سے شروع کرتے ہیں. اینڈ ٹو ہم از دا ریزریکشن، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. اللہ alone is the one who deserves to be praised and to whom we should be grateful. وہ ایک اکیلا اللہ ہی ہے جو ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کو پریز کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اور وی شوڈ بی گریٹفل، اور اسی کی طرف ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، گریٹفل ہونا چاہیے، اسی کا گریٹفل ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے، زندگی ہے، جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہیں. The Lord of all the worlds means، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ The Lord of all the worlds، جتنے بھی یہ دنیا ہے ان سب کا جو لارڈ ہے، جو رب ہے، ان کو پالنے والا. ورلڈس کون کون سے ہیں؟ جو ہے ہمارا ورلڈ ہے، جن جو رہتے ہیں ان کا ورلڈ ہے، پھر جو جانور ہوتے ہیں، جو انسیکٹس ہوتے ہیں، جو برڈس ہوتی ہیں، ان کی ایک دنیا ہوتی ہے، پھر ایک یونیورس کی دنیا ہوتی ہے، فرشتوں کی دنیا ہوتی ہے. تو ایسے بہت سارے ورلڈس ہیں. تو ان جتنے بھی ورلڈس ہیں سب کا جو لارڈ ہے وہ اللہ ہے. That means he is the master of every single aspect of life of this world and after life. جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد اور اس سے پہلے جتنی بھی طرح کی زندگی ہیں، ہر ایک کا مالک اللہ ہے. Of everything seen and unseen، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ان سب جیسے جن ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے، فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، بہت سارے جیسے وائرسز ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے اور رب ہے، انہیں پالنے والا ہے، انہیں سسٹین کیے ہوئے ہیں. The word عالم، the world عالم is something other than اللہ. اللہ کو چھوڑ کے جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے، ورلڈ ہے. اینڈ ایوری تھنگ ادر دین اللہ از کمپلیٹلی سبجیکٹ ٹو ہم اینڈ ان نیڈ آف ہم. جتنی بھی چیزیں اللہ کو چھوڑ کے وہ سب کے سب کو اللہ کی ہی ضرورت ہے. اللہ اگر نہیں چلائے تو کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی. ایوری تھنگ ادر دین اللہ از اے سلیو اینڈ دا ریزلٹ آف ہز بلیسنگس. اللہ کو چھوڑ کے جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کی رزلٹ ہے بلیسنگس کا، جو اللہ تعالیٰ نے جو بلیس کیا ہے، جو رحم کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے.
دا موسٹ کائنڈ دا موسٹ مرسیفل. پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی موسٹ کائنڈ موسٹ مرسیفل. وی لیو ان Allah's mercy. ہم اللہ کی رحمت سے ہی جی رہے ہیں. His mercy, knowledge and forgiveness encompasses everything in existence. جو اس کی مرسی ہے، رحمت ہے، اس کا علم ہے، جو ہمیں بخشتا ہے، وہی اس نے ہم سب کو ڈھانپا ہوا ہے، ہر چیز کو. ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اب وہی جو ہے ججمنٹ ڈے جب ہوگا، جب ہر ایک اپنا حساب دے گا، جو بھی ڈیڈز کر کے آیا ہے اس کا وہی ماسٹر ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا، وہی جج ہوگا. اللہ از دا ماسٹر بوتھ ان دس ورلڈ اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. اس ورلڈ کا بھی ماسٹر اللہ ہے اور ڈے آف ججمنٹ کا بھی ماسٹر اللہ ہوگا. آن دیٹ ڈے ہی alone will be the master. وہ اکیلا ماسٹر ہوگا. And no one will be allowed to speak without his permission. اس دن، قیامت کے دن، ہر چیز کا ماسٹر وہی ہوگا اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی کچھ بولنے کی، بنا اس کی پرمیشن کے کوئی بول نہ سکے گا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے، لیکن وہاں اللہ کے سامنے کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہیں بول پائے گا. On that day those who do right actions will be rewarded. جو اچھے کام کر کے آئے ہوں گے ان کو ریوارڈ دیا جائے گا، ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا. And those who do wrong actions، اور جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے will be punished. ان کو ہیل فائر میں ڈالا جائے گا، انہیں پنش کیا جائے گا. The belief of accountability in the آخرہ hereafter is the central part of ایمان. جو ہمارا ایمان ہے اس کا جو سب سے جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہمارا بلیف ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اپنا اکاؤنٹ دینا ہے، یعنی وی آر اکاؤنٹیبل. ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے اللہ کو. تو یہ جو بلیف ہے ہمارا، جو ایمان ہے، یہ سینٹرل پارٹ ہے ایمان کا. سب سے خاص جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ یہ بلیف ہے. دس گیوز کریج اینڈ سپورٹ ٹو دا بلیورس. اس ایمان سے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، وی آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ، اس سے ہمیں کریج ملتا ہے اور سپورٹ ملتا ہے جتنے بھی بلیورس ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کو. They suffer untold miseries and injustices in this world and remain steadfast. ان کو بہت ساری جو تکلیفیں پہنچتی ہیں دنیا میں، جو ان کے ساتھ انجسٹس ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ فرم ہوتے ہیں، استقامت انہیں ملی ہوتی ہے، وہ اپنے ایمان میں کمزور نہیں پڑتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ حساب کریں گے اور ایک دن حساب ہوگا، اور جنہوں نے انجسٹس کیا انہیں سزا ملے گی. تو انہیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں. They do not deviate from the path of doing well. کوئی اگر برا بھی کرتا ہے تو ایسا نہیں کرتے کہ وہ بھی برا کرنا شروع کر دیں. وہ اپنے جو سیدھا راستہ جس پہ وہ چل رہے ہیں اس سے وہ بھٹکتے نہیں ہیں، ڈیویٹ نہیں ہوتے، وہ قائم رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو غلط کر رہا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لیں گے اور اسے سزا ملے گی. They always remain hopeful of receiving the reward in the afterlife. انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھے کام کریں گے، صبر کریں گے، steadfast رہیں گے، تو ان کو اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے. ان کو اس چیز کا ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ انہیں ریوارڈ ملے گا اللہ کی طرف سے، انہیں اس کا ریوارڈ ملے گا، انہیں جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی. Besides, it is a warning for the wrongdoers that Allah is well aware of their misdeeds. اور یہ ایک طرح کی وارننگ بھی ہے، یہ جو بلیف ہے کہ جو غلط کام کرتے ہیں اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے، ان کی جتنی بھی مس ڈیڈس ہیں، جو بھی ان کے غلط کام ہیں، ان سب کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ان کے لیے وارننگ ہے کہ اس کا حساب بھی اللہ لے گا. They may escape justice in this world. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہ جسٹس سے بچ جائیں، یعنی یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ رشوت دے کے یا کچھ کر کے وہ
اس چیز سے بچ جائیں، پنشمنٹ سے بچ جائیں، ان کے رانگ ڈیڈس کے پنشمنٹ سے وہ اس دنیا میں تو بچ سکتے ہیں، بٹ دے ول ناٹ اسکیپ دا پنشمنٹ دے ڈیزرو آن دیٹ ڈے، لیکن اس دن کے پنشمنٹ سے انہیں کوئی نہیں بچا پائے گا جو انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ will reward those who have ایمان and do right actions with جنہ پیراڈائز، جو اچھے کام کر کے آئے ہوں گے، جن کے پاس ایمان ہوگا اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، رائٹ ایکشنز کیے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت ایز اے ریوارڈ دیں گے۔ He will also punish the wrong doers with جہنم، اور جو غلط کام کر کے آئے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہیل فائر میں ان کو پنش کیا جائے گا۔ You alone we worship and to you alone we turn for help۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تعالیٰ سے پرومس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی ورشپ کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم صرف ہیلپ کے لیے آپ کو پکارتے ہیں، یہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ او اللہ وی ورشپ یو alone وی سیک یور ہیلپ، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وی ڈو ناٹ سیک the help of anyone else، ہم اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ everything other than you is in need of you، جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہم اس سے مدد بھی مانگیں گے تو وہ جو ہے وہ تو خود اللہ کی محتاج ہیں، تو وہ ہماری کیا مدد کریں گے، ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ گائیڈ us to the right straight path، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لے جانا، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا جو جنت کی طرف جاتا ہو۔ the path of those on whom you have bestowed your grace، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جس پر تو نے رحم کیا۔ a straight line is the shortest path between two points، ایک straight line کیا ہوتی ہے؟ دو پوائنٹس کے بیچ میں شارٹیسٹ لائن ہوتی ہے۔ all the prophets Allah sent to their people call to the straight path of Allah، جتنے بھی پیغامبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب نے اسی صحیح سیدھے راستے پر چلنے کے لیے لوگوں کو بلایا، کیونکہ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جو صحیح راستہ ہے۔ its foundation is there is only one God and all the dwellers of this earth and heavens are in need of him۔ کیا ہے اس کا فاؤنڈیشن؟ کہ صرف ایک خدا ہے اور جتنے لوگ بھی رہتے ہیں اس دنیا میں اور آسمانوں میں اور زمین میں ان سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ subject to his judgment and command in this world and the next، اور ہر ایک اسی کے فیصلے سے زندہ ہے اور اسی کا کمانڈ اس دنیا میں چلتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلا جو ورلڈ ہوگا، جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جو مرنے کے بعد دوسرا ورلڈ ہوگا، اس میں بھی۔ اینڈ سو دے شوڈ ورشپ ہم alone، اس لیے ہر ایک کو صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ those on whom Allah bestowed his grace are، وہ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم کیا جو اس سیدھے راستے پر چلے؟ according to the قرآن، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کون ہیں۔ the prophets، وہ prophets ہیں۔ the truthful، جو سچے ہیں۔ the martyrs، جو شہید ہیں۔ and the righteous، جو عمل صالح کرتے ہیں، جو good deeds کرتے ہیں۔ یہ وہ سب لوگ ہیں جو اللہ کے صحیح راستے دکھایا، جنہوں نے اللہ نے ان کو، اور وہ اس پر چلے۔ Once the Prophet ﷺ explained the straight path by drawing a straight line in the sand، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ نے ایکسپلین کیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو آپ نے ریت کے اوپر ایک سیدھی لائن ڈرا کر کے بتائی۔ and then on each side of his he draws some crooked lines، اس سیدھی لائن کے آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹیڑھی لائنز ڈرا کی اور بتایا saying the straight line is the way of Allah، جو سیدھا راستہ جا رہا ہے، جو سیدھی لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ and the crooked lines are the pathways and on each of them there is a devil inviting people to it، اور جتنی بھی ٹیڑھی لائنز جو جا رہی ہیں وہ سب پہ ڈیول بیٹھا ہے، شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور سیدھے راستے سے دور کرتا ہے۔ this is why Muslims are instructed to pray for guidance
and remain constant on the straight path. इसलिए हमें हर नमाज की हर रकात में हम सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ता दिखाना और उस पर चलाना, क्योंकि हमें पता है कि उस सीधे रास्ते के आसपास जो हैं बहुत सारे टेढ़े रास्ते हैं और उस पर शैतान है जो हर वक्त हमें गलत रास्ते पर चलने के लिए कहता है। तो हमें उस सीधे रास्ते पर चलने के लिए हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। इसलिए हम हर नमाज की हर रकात में सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से बराबर मदद मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करना कि हम सीधे रास्ते पर चलें। Allah has made it obligatory to recite this surah in every prayer. इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ किया है कि हम हर नमाज की हर रकात में सूरह अल-फातिहा पढ़ें। In fact, it contains great truths. In fact, इसमें बहुत सारी सच्चाई है। And it is the earnest supplication of a slave seeking the pleasure of his Lord. और ये जो है एक तरह की दुआ है जिसमें हम अल्लाह ताला का प्लेजर मांगते हैं, अल्लाह ताला की खुशी मांगते हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। Not of those who earned your anger. फिर हम अल्लाह ताला से कहते हैं वला दुआलीन, ऐसे लोगों का रास्ता नहीं दिखाने, सॉरी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरल मग़दूबि अलैहिम, यानी उनका रास्ता नहीं दिखाना जिन पर कि तेरा गज़ब आया। नॉर ऑफ दोज़ हु हैव गॉन एस्ट्रे एंड वला दुआलीन, और उनका रास्ता भी नहीं दिखाना जो अपने रास्ते से भटक गए। We repeat this surah in our lives in the same way that we bath and wash ourselves. जैसे कि हम खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, वैसे ही ये सूरा भी हम अपनी ज़िंदगी में बार बार रिपीट करते हैं। We never stop to do so, और हम ये कभी बंद नहीं करते। हमें हर वक्त ये दुआ, ये सूरा पढ़नी है, पढ़ते रहना है ताकि हम सीधे रास्ते पर चलें। Is it enough to wash the human body once or twice in a lifetime? क्या ये इनफ होगा कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में एक या दो बार बस अपनी बॉडी को वॉश कर लें? Of course not, बिल्कुल नहीं। The washing must be repeated continually. जो ये हम वॉश करते हैं अपनी बॉडी को, नहाते हैं, ये हर वक्त नहाते हैं, हम बार बार करते हैं। इसी तरह से it is the same with the repetition of al-Fatiha. इसी तरह से हमें सूरह अल-फातिहा को भी repeatedly पढ़ना चाहिए। Human nature will not be perfected by one or two prayers. ऐसा नहीं होता कि हम बस एक दो बार प्रे कर लें और बस दुआ कर लें। It is necessary to stand in the presence of our Lord time and again. हमें ज़रूरी है कि हम हर वक्त अल्लाह के सामने खड़े हों और हम ये दुआ मांगें। The heedlessness of the self and the whispering of shaitan never stops. जो शैतान का जो विस्पर है और जो शैतान की कोशिश है हमें हर वक्त सीधे रास्ते से भटकाने की, उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर वक्त ये सूरा पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें, क्योंकि शैतान भी अपना काम हर वक्त कर रहा है। तो हमें भी अल्लाह से हर वक्त मदद की ज़रूरत है। सो द प्रेयर मस्ट बी रिपीटेड कंटिन्यूली, इसलिए हमें ये दुआ भी हर वक्त मांगते रहना है। एक्सरसाइजेस देखते हैं इसकी। राइट 3 मीनिंग्स ऑफ हमद। हमद के 3 मीनिंग्स बताइए। वी से बिस्मिल्लाह बिफोर वी टेक अप एनी टास्क। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। एक्सप्लेन फ्रॉम द लेसन द रीज़न फॉर दिस। बताइए कि इसका क्या रीज़न है, हर काम के पहले हम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है हमारे काम में। हम कोई काम खुद से नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की मदद ना हो। तो हम अल्लाह से मदद मांगते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। विद ए कलर्ड पेंसिल सर्कल दोज whom Allah has favored. इसमें कलर्ड पेंसिल सबको सर्कल करना है। jealous, truthful, envious, righteous, prophets, liars, martyrs, cheats. Activity. Belief in the day of judgment makes us good
makes us do good actions even though we may get laughed at. Write an incident when you did something for Allah's pleasure even though others laughed at you.